اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بہرحال یہ دو موضوع ہیں۔ میں حضرت مولا علی آج چند باتیں، دو مکالمے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ ایک انہوں نے کیونکہ ذکر کیا خیبر کا، تو ایک مولا علی کا مکالمہ جو مرحب سے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور دوسرا عمر بن عبد ود جو خندق کے میدان میں تھا، بس ایک مکالمہ اس کا۔ اب جب عمر بن عبد ود، علماء تشریف فرمایا، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، عبد ود جو تھا وہ ایک بڑا لہیم شہیم شخص تھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتا تو گھوڑا نیچے سے نظر نہیں آتا، اتنا لہیم، بڑا موٹا پلے آیا۔ تو اب وہ آیا آگے تو اس نے چیلنج دیا، نے کہا کوئی ہے جڑا میرے مقابلے چ ہوگے، کوئی ہے بھی جڑا میرے اگے آوے؟ تو حضور نے اپنے علی کی طرف دیکھا، اپنے علی کی طرف دیکھا، حضور نے اپنے علی کی طرف دیکھا۔ میں کیونکہ میرا تعلق خانقاہی نظام سے ہے تو کچھ باتیں محبت کی میں کر جاتا ہوں، جڑی اکثر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، پڑھے لکھے جو اتوں لانے جاتے، حضور نے اپنے علی کو دیکھا تو مولا علی پر کوئی طویل، جب مولا علی سامنے ہوئے نا تو اب ادھر سے کفار دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک منٹ میں علی کا سر لے آئے گا، اور ادھر سے مسلمان دیکھ رہے ہیں، حضور کے عشاق دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرا شیر اگے ودیا۔ اچھا ایک محبت کی بات مجھے یاد آ گئی، میں ویسے جملے بازی سے ذرا بچتا ہوں لیکن یہ علی دی گال ہے۔ تو حضرت مولا علی جب پیدا ہوئے نا تو آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ذرا محبت نہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجنا حضور نو پالے۔ تو آپ یعنی پرورش کی، بعض دفعہ اس سے بھی لوگ الٹا مطلب لے لیتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ بات کسی شخص نے حضور کو نہیں پالا، جندے حلیمہ کے نصیب کھلے تو حضور کی وجہ سے، ٹھیک، ابو طالب کا گھر جگمگایا تو حضور کی وجہ سے، اے حضور جتھے جتھے حضور گزر دے گئے اوتھے اوتھے لنگراں دے سمندر وگ دے گئے۔ اچھا باہر سو، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ اسد رکھا، کہ میں اب آپ نے نیت کی تھی پتر ہوئے گا میں اپنے ابے دے نام تے رکھنا ہے اسد، اور جب بیٹا ہوا اس کو دیکھا نام حیدر رکھ دیا۔ اسد کا معنی ہے شیر اور حیدر کا معنی ہے شیر، ببر شیر دونوں، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اسد رکھا جاتا، یہ حیدر کیوں رکھا؟ تو فرمایا کہ اسد شیر جب اپنی کچھار میں آرام کر رہا ہوتا ہے نا، بے فکرہ ہو کے اکھا بند کر کے لمحہ پیا ہوئے تو اسد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسد ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھے ہل جل کرے تو وہ زیغم ہوتا ہے، پھر جب وہ چلے پھرے تو زرغام ہوتا ہے، اور جب شکار کو دیکھ لے تو غضنفر ہوتا ہے، اور جب اس کی طرف بڑھے تو حمزہ ہوتا ہے، جب اس کی طرف بڑھے تو حمزہ ہوتا ہے، اور جب اس کو دبوچ لے پھر عباس ہوتا ہے، اور جب چیر پھاڑ کے رکھ دے تو حیدر ہوتا ہے۔ تو شیر کی کیفیات کا نام جو سکون کی کیفیت ہے وہ اسد ہے۔ ہمیں اس کے چہرے کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے میرے بیٹے کے چہرے پر جو
کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بات سمجھ آئی؟ تو اب سنیے، جب آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا نا تو مولا علی کو یہ لفظ حیدر بڑا پسند تھا. اب ادھر سے وہ آیا وہ گھوڑے سے جب نیچے اترا نا، اس نے چھلانگ لگائی، اتنی گرد اڑی کہ پورا لشکر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صرف تلواروں کے آپس میں ملنے کی آواز آ رہی ہے. تلواریں جب ایک دوسرے ٹکراتی ہیں نا، ٹکرانے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز پیدا ہو رہی ہے. اب گرد اڑ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. ادھر سے کفار مکہ دیکھ رہے ہیں ابھی علی گرے گا، ادھر سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ گرے گا. تو اچانک ذوالفقار حیدری فضا میں بلند ہوئی، اپنے وقت کے سر پر پڑی اور دو ٹکڑے کر کے زمین پہ. اب جب گرد بیٹھی نا، گرد بیٹھی تو اس کا نا سطر کھل گیا. اور سنو مولا علی نے ملنگو، اس کا سطر کھل گیا. جب اس کا سطر کھلا نا تو مولا نے اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھا. پتہ ہے یہ چلا کہ دشمن بھی ننگا ہو تو علی کو پسند نہیں ہے. جے دشمن ننگا ہوئے بغیر سطر تو ہوئے تے مولا علی اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ایک کڑا ملنگ ہے جڑا ننگا پھر کے آندا میں علی دا ملنگ. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا بات. اور بچو ایسے ملنگوں سے. ان ملنگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کوئی ننگا پڑنگا گندا مندہ نظر آ جائے، او ہو بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، او جی یہ منہ سے جو بات نکال دے وہ تلی پہ سرو جماندہ ہے. اور شرم نہیں آندی؟ تمہارے لیے تلی پہ سرو جمانا اہمیت رکھتا ہے یا مصطفیٰ کی سنت اہمیت رکھتی ہے؟ جن عقیدوں میں تم پڑے ہو نا، یہ دجال اس تو بھی اتنے دی چیز ہوئے گا. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ساری دنیا دجال جیسے بندے دے ہاتھ کیویں پھنسے گی؟ لوگ پاگل ہیں جو اس کی باتوں میں آ جائیں گے. آج جب میں لوگوں کا حال دیکھتا ہوں تے جے جنہاں دے کولو بو نہیں مکدی اے انہاں دے اگیوں نہیں اٹھ دے. واہ واہ، یہ بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو آپ پہنچی ہوئی سرکار سے بچے، جو سرکار کے قدموں میں پہنچے ہیں ان کے پاس بیٹھے. تو ادھر سے جب سطر کھلا نا تو مولا علی نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا. میں پھر دعوت دیتا ہوں ان ملنگوں کو، جی دشمن کا سطر کھلا ہوئے تو مولا علی نہیں تک دے تو ملنگ نو تکن گے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آپ نے اپنی تلوار سے نا اس کا سطر سیدھا کیا، سطر اس کا بند کیا. بند کرنے کے بعد آپ آگے بڑھے اور اس کے ٹکڑے ہوئے دیکھے نا جب، تو مولا علی نے مسکرا کے فرمایا، تینوں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تینوں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو ساتھ خود ہی فرمایا، اوے سن، میری ماں نے